السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، ابھی جس شخصیت کا آپ نے چہرہ دیکھا وہ بڑا عظیم بندہ ہے، جاوید بیگ نام ہے ان کا، اور لاہور گولڈ سمتھ ایسوسی ایشن کے نائب صدر بھی ہیں اور صرافہ بازار کے، اور یہاں کیا جہاں بھی جاتے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے لیے اتنے خوبصورت سین اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے لاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے۔ تو جاوید بیگ صاحب نے ایک دفعہ پھر کمال کر دیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مری کی سیر کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں سے یعنی کہ پتریاٹا کی چیئر لفٹ کے ایسے نایاب انہوں نے کلپس بھیجے ہیں کہ کیا بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف پتریاٹا چیئر لفٹ کے آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ پتریاٹا چیئر لفٹ میں بیٹھ کر آپ کیسے اس طرح کے خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مناظر بیچ میں سے کچھ کلپ معظم میاں صاحب جو کہ یہاں پہ ٹی ڈی سی پی کے انچارج ہیں ان کی وال سے بھی ہم نے لی ہیں، اور ساتھ ہم آج آپ کو کافی ساری انفارمیشن دینے لگے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہوگا کہ کیا پتریاٹا چیئر لفٹ یعنی کہ نیو مری میں صرف چیئر لفٹ ہی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم سیاحت کے حوالے سے کہیں بات کریں کہ واقعی کہ مری میں صرف مار روڈ مری نہیں ہے، کشمیر پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ پتریاٹا کے پاس بھی ایک ایسا خوبصورت حسن اور حسین یہاں پہ مناظر ہیں، بلکہ وہاں پر ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ مری کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیو مری پتریاٹا نمبر 1 پر جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کریں گے، کر دیے بلکہ، لیکن آپ جو اصل ٹاپک ہے اس پہ چلیں گے، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج ملتا رہے، اور پھر آپ انہی میسیجز کی روشنی میں اپنا ٹور پلان کریں۔ لیکن دوستو بات یہ ہے کہ نیو پتریاٹا مری یعنی کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ بنایا گیا تھا جس میں پہلے یا اب بھی لوگوں کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ یہ صرف چیئر لفٹ ہے، یہاں پر جائیں گے، چیئر لفٹ میں بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے اور بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ سرے سے پلان کر کے نہیں آتے ہیں کہ نیو مری پتریاٹا میں کس قسم کی چیزیں ہوں گی اور کیا کچھ ہوگا۔ اور ایک سچی بات بتاؤں کہ میں بھی کافی عرصہ پہلے گیا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اب انشاءاللہ میں خود جاؤں گا اور اس کی گرد و نواح کو بھی ایکسپلور کریں گے کہ وہاں پر کیا کچھ ہے۔ آج جب میں یہاں ٹی ڈی سی پی کے جو انچارج ہے معظم میاں، ان کی وال پر میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ایک ایسا ہڈن ٹریک بھی ہے، ہڈن نہیں ہے، بیسیکلی وہی ٹریک ہے جو کہ چیئر لفٹ کے لیے جاتا ہے، 6 کلومیٹر کا ایسا ٹریک ہے کہ جس کے اندر اتنی گرینری ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے راستے میں جھرنے ہیں، اس میں پانی کے بہتا ہوا جو پانی ہے اس کی خوبصورت آوازیں ہیں، نیچرل جو وہاں پر جانور وغیرہ ہے وہاں پر موجود ہیں، نیچرل بیوٹی موجود ہے، اس سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت اور دل نشین منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں آپ سیکیور ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی چیز گم بھی جاتی ہے تو یہاں پر جو سٹاف ہے معظم میاں صاحب کے انڈر جو کام کر رہا ہے انتہائی دلفشانی سے کام کرتا ہے، اور جو ٹورسٹ کی اگر کوئی چیز گم بھی ہو جائے تو اس کو بر وقت ریکور کرانے کے لیے بھی ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی جو آج کل ڈیولپ ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بس بھی چلائی گئی ہے، ٹورسٹ بس، جو کہ آپ کو کشمیر پوائنٹ سے جس کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پتریاٹا چیئر لفٹ تک لے کے آتی ہے، اور اسی طرح کشمیر پوائنٹ سے آپ کو گلیات کی طرف بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ اسی 14 اگست کو آغاز ہوا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کو علم ہی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے، جو لوگ مری جاتے ہیں وہ اس سروس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ مری چلے جاتے ہیں اور مری میں ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ لوکل گئے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دیگر علاقوں میں کیسے جائیں، تو ایسے میں آپ اس سروس سے انجوائے کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے مری سے
پتریاٹا اس سروس کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مری سے آپ جو گلیہات ہے ہمارا بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں تک پر یہ ٹورسٹ بس جاتی ہے اور آپ کو پوری طرح یعنی کہ سارے ٹورسٹ پلیسز کی سیر کرا کر واپس اسی پوائنٹ پر لے کے آ جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ پتریاٹا نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہاں جائیں اور چیئر لفٹ کا مزے لیں، انجوائے کریں اور واپس پھر اسی بس میں بیٹھ کے آ جائیں۔ ان کی کوئی ٹائمنگ ہے اسپیسیفک، میں نے جو پہلے سٹارٹنگ میں آپ کو جو پوسٹر دکھایا دوبارہ اس کو دیکھ لیں، یا ٹی ڈی سی پی کی اپنی ویب سائٹ ہے، ان کا اپنا فیس بک پیج ہے، اس پہ جائیں اور ساری معلومات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ان کا نمبر بھی شیئر کر دوں تاکہ اگر آپ کال کر کے پتہ کر سکیں تو ضرور پتہ کریں، اور ساتھ انہیں حوالہ دیں کہ ہم نے یہ پٹواری بیٹھک ٹی وی کی ویڈیو دیکھی ہے تو پھر ہم آپ کو کال کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ٹی ڈی سی پی کی جو مری کا پتریاٹا کا جو ریزارٹ ہے، اس میں آپ چیئر لفٹ میں تو آپ انجوائے کر رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو گاؤں کی جو مقامی زندگی ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور اس چیئر لفٹ پہ بیٹھ کر آپ بادلوں میں کھیلتے کا جو منظر ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ بادلوں کے اندر سے گزر کر جاتے ہیں اور پھر نیچے اس موسم میں دیکھیں اس چیئر لفٹ کے دو مزے ہیں۔ ایک تو آپ برف باری میں جاتے ہیں تو اس کا حسن مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اگست 15 کے بعد آئیں، ابھی رش بھی نہیں ہوگا اور بہترین خوبصورت اس وقت جو گرینری ہے وہ پورے اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ستمبر کے بعد آخری دنوں میں پھر یہاں خزاں شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی ایک حسن ہے، اس کا بھی ایک خوبصورتی ہے، لیکن ان دنوں میں آپ جا کر بھرپور طریقے سے نہ صرف آپ انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ رش سے بچتے ہوئے آپ خوبصورت ترین مناظر اپنی آنکھوں میں قید کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جب بادل نیچے آئے ہوئے جو مناظر ہیں وہ آپ کو اکثر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ جاوید بیگ صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کلپنگ بنا کے بھیجی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری نظر سے انہی موضوع میاں صاحب کی وال پر ایک تحریر بھی گزری ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے، یہ روزینہ علی صاحب ہیں، ہماری صحافی بہن ہے، انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے اس کو جادو نگری کا نام دیا ہے۔ یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب یہاں سے ہو کے گئی ہیں تو انہوں نے جادو نگری کا نام دیتے ہوئے اس کے اوپر کچھ لکھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہتی ہیں کہ عنوان سے آپ سوچتے ہوں گے کہ اس جادو نگری میں سرسبز پہاڑوں کے علاوہ بھلا اور کیا ہوگا، لیکن یہ واقعی جادو نگری ہے۔ ہر ایک منظر، ہر ایک نظارہ دل فریب ہے۔ یہاں دھوپ کم، بادل زیادہ ہوتے ہیں، سنگلاخ چٹانوں کے بیچ اونچے دراز قد آور چیڑ کے درختوں کو چیرتے سرمئی بادل، اور ہر پل محسوس ہوتے خوشگوار ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دل لبھا رہے ہوتے ہیں۔ پتریاٹا کس قدر حسین ہے یہ تو مجھے بھی وہاں جا کر پتہ چلا کہ مری مال روڈ سے ہٹ کر قدرت کا پیش پا خوبصورت قیمتی خزانہ بھی ہے جو کافی حد تک پتریاٹا میں چھپا ہے۔ اسلام آباد میں مونسون اپنا جادوئی رنگ کچھ زیادہ دکھا نہیں رہا، نیلے آسمان پر دن کے اوقات میں کبھی کبھی سرمئی بادلوں کا نظارہ ہوتا ہے تو دل چاہ کہ کہیں دور کسی ایسی جگہ جائیں جہاں قدرت کا ہر رنگ دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ اسی لیے نکل پڑے پتریاٹا کی سیر کو۔ جیسے ہی آپ پتریاٹا کے راستے پر رواں دواں ہوتے ہیں تو صاف ستھری سڑک کنارے پہاڑوں پر لگے اونچے درخت بڑے باادب طریقے سے جھک کر سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس راستے پر یہ درخت سیاحوں کے دکھ سمیٹ کر انہیں سکون کا تحفہ دے رہے ہیں۔ قدرت کے اس انمول خزانے میں بڑی طاقت ہے، ایک جادوئی اثر ہے کہ اس سبزے پر نظر پڑتے ہی انسان خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے انسان غم سے ہلکا ہونے لگتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ پتریاٹا پکنک پوائنٹ پہنچنے پر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی جانب سے سیاحوں کے لیے نئی شروع ہونے والی بس سروس اوپن ڈیکر بسیں توجہ سمیٹتی ہیں۔ مجھے بھی یہ بسیں بڑی دلکش لگی کیونکہ ان کی کھڑکیاں اور چھت مکمل کھلی ہیں، جھنجھٹ بھی ختم کے ساتھ والی سیٹ پر کان میں بار بار آنے والی آوازوں کا شور کہ کھڑکی کھولو کھڑکی بند کرو کا شور نہیں ہوگا۔ بغیر اکتاہٹ کے چلتی اس سواری میں آپ ٹھنڈی اون کے ساتھ بادلوں کی مسیوں کا بھی لطف اٹھائیں گے۔ یہ بس پتریاٹا سے کشمیر پوائنٹ مری اور کشمیر پوائنٹ مری سے گلیات کی سیر کروائے گی، جہاں پورے راستے آپ کو اس ملک کا کوثار کا دلکش حسن حیران کرتا رہے گا، اور سیاحوں کے لیے اس بس کا 2 طرفہ کرایہ فی کا 700 روپیہ رکھا گیا ہے، اور لیکن پتریاٹا کے لیے، لیکن اگر آپ گلیات میں جائیں گے تو وہاں 1500 روپیہ ہے۔ خیر ان بسوں سے ذرا آگے قدم بڑھائیں تو رنگ برنگی خوبصورت چھتریوں کا سائبان خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ نظارہ بھی واقعی
واقعی اچھا ہے۔ بارش ہو جائے تو درجن بھر سے زائد چھتریاں رم جم فوار کی بہترین ساتھ لگتی ہیں۔ سیاحوں کا سائبان بننے کے ساتھ یہ چھتریاں پتریاٹا بازار کی رونق اور دلکشی کو بھی چار چاند لگاتی ہیں۔ بچوں کے ایڈونچر کا شوق پورا کرنے کے لیے ایڈونچر پارک بھی ہے تاکہ بچے دل چھوٹا نہ کرے اور وہ اپنی پسند کے جھولوں کی رائڈز لیں۔ یہاں کھانے پینے کے اچھے انتظامات ہیں اور واش روم کی سہولت بھی ہے، لیکن پتریاٹا آ کر سب کا پسندیدہ شوق ہے چیئر لفٹ کی رائڈ لینا۔ اس بارے میں ایک سیاح فیملی سے بات کی تو ان کے تاثرات دلچسپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ پتریاٹا چیئر لفٹ کے بغیر سیاحت کا مزہ 100% ادھورا ہے۔ اگر مری آئے اور پتریاٹا نہ آئے تو مری آنا بیکار ہے، پھر سمجھے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ سیاح نے بھی کہا کہ جب تک چیئر لفٹ پر نہ بیٹھنے لگتا ہے پیسے سیاحت کے پورے نہیں ہوئے اور سیاحت کا مزہ بھی ادھورا لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیبل کار کے بند ہونے کا گلہ بھی کیا گیا۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے ریجنل ہیڈ معظم نذیر نے اس کو میں بتایا کہ پنجاب کی 70% سیاحت یہاں ہوتی ہے اور اس میں مری پتریاٹا کی سیاحت میں چیئر لفٹ اور کیبل کار کا بڑا کمال ہے۔ چیئر لفٹ آپریشنل ہے جبکہ کیبل کار آئندہ ماہ سے آپریشنل ہوگی۔ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ اس چیئر لفٹ اور کیبل کار میں مزید بہتری لانے کے لیے محکمہ سیاحت نے بہت کام کیے ہیں۔ حالیہ اقدامات میں پہلی سائٹ سیننگ بس سروس چلائی ہے، بیٹری آپریٹر ٹورسٹ کارٹس چلائے ہیں۔ ہم نے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے اس پورے ریجن کو پلاسٹک فری زون قرار دیا ہے۔ سولرائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، صفائی مہم کرتے ہیں جس میں کمیونٹی کو شامل کیا جاتا ہے۔ چیئر لفٹ کی سیکورٹی میں ہم نے بین الاقوامی سطح کے میئرز کو اپنایا ہوا ہے۔ سیاح ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کچھ نئی چیز ہو، تو سیاحوں کی دلچسپی کو نظر رکھتے ہوئے سوچا کہ پتریاٹا کو مکمل ایک ریزارٹ کی شکل دیں جہاں آپ کو بہترین فوڈ مل سکے، ایریا بالکل صاف اور سب سے اہم کہ لوگوں کا رویہ بہت اچھا ہو۔ ہر سیاح کو عزت چاہیے ہوتی ہے اور پھر سہولت ایسی ہو کہ اپر سے مڈل کلاس بآسانی رہ سکیں۔ ہم نے اس نقطۂ نظر سے پتریاٹا کو پروموٹ کیا ہے۔ یہاں ہم نے ہٹس بنائے ہیں، یہاں ہم نے پورٹس لگائے ہیں، اب یہاں کیمپنگ بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس اب لکشری کمرے ہیں، یہاں بہت اچھے 2 ریسٹورنٹس بھی ہیں، ایک ایڈونچر پارک بھی بنایا ہے۔ یہ حالیہ اقدامات ہیں۔ سیاحوں کو خوشخبری دی کہ جلد پاکستان کا پہلا گلاس واک وے برج لا رہے ہیں جس پر شیشے کے اوپر سیاح چل کے جائیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ گلاس واک برج کے بعد سیاحوں کی یہاں لائنیں لگی ہوں گی۔ انہوں نے مزید خوشخبری بھی سیاحوں کو دی کہ ایک اور چیئر لفٹ کی ضرورت بھی تھی، تو حکومت پنجاب نے ایک اور چیئر لفٹ کی منظوری دے دی ہے۔ کوٹی ستیاں میں وہ چیئر لفٹ لگائی جا رہی ہے۔ ایک فرینڈلی تھیم پارک بھی بن رہا ہے۔ اچھا، اب کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی مزید اس پہ لکھی ہوئی تھی، لیکن شاید وقت کی کمی ہے جو میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کی پتریاٹا کے حوالے سے جو بات چیت کی وہ بتائیں گے کہ پتریاٹا میں یہاں پہنچ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی اور ہی جہاں میں آگے خاموشی سکون اس قدر تھا کہ دل و دماغ کے ساتھ روح بھی تر و تازہ محسوس ہوتی، سکون اندر اترتا محسوس ہوا۔ بے ہنگم سے شور و غل سے بھرپور زندگی سے دور یہاں ایک الگ ہی سکون تھا۔ اگر آپ چند دن ڈپریشن انگزائٹی سے دور، پریشانیوں سے دور سکون کے لمحات چاہتے ہیں تو پہاڑوں میں گرے پتریاٹا ٹاپ سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے۔ جنگل کے بیچوں بیچ بنے پورٹس میں چند دن کی سکونت اختیار کر لیں۔ یہ پورٹس بھی بڑے دلچسپ بنے ہیں، 2 اور 4 بیڈز کے پورٹس جہاں آرام سے رہا جا سکتا ہے، اور پھر TTCP نے یہ سہولت بھی دی ہے کہ ہر پورٹ سے منسلک پارک کی طرف الگ سے واش روم بھی بنائے گئے ہیں۔ بس پورٹ سے نکل کر 4 سیڑھیاں اتر کر یہ واش رومز ہیں جن میں ٹھنڈے کے ساتھ گرم پانی کی سہولت بھی موجود ہے۔ ان پورٹس کا کرایہ بھی مناسب ہے، یعنی 2 بیڈ کا پورٹس کا ایک رات کا کرایہ 4000 روپے اور 4 بیڈ والے پورٹس کا کرایہ 6000 روپے ایک رات کا۔ اکثر تفریح مقامات پر رہائش اور واش روم کی سہولت کا کافی فقدان ہوتا ہے یا کرائے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ فیملی کا ایک رات کا سٹے بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں کم از کم ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ یہاں کا درجہ حرارت بھی کم ہوتا ہے۔ رات کو اس قدر سردی لگی کہ گرمی کے اس موسم میں بھی 2 کمبل کا سہارا لیا۔ پھر ہر وقت یہاں بادلوں کا بسیرا اس مقام کو اور بھی دلکش بناتا ہے۔ اس مقام سے اگر کیبل کار جلد آپریشن ہو جاتی ہے تو یقیناً یہاں سیاح نہ صرف وقت گزارنا پسند کریں گے بلکہ معیشت کے لیے بھی بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور میں بہت جلد اسی موسم میں میرا خیال ہے کہ انہی دنوں میں جانے کا میرا پروگرام ہے۔ میں خود بھی جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہاں پر کس قسم کی سہولیات ہیں اور کیا سین ہے یہاں پہ، اور ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر رکھوں گا۔ لیکن یہاں پر 2 چیزیں جو بڑی ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی دوست یہاں پہ جائیں پلیز صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے ساتھ جو آپ کے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے ریپنگ بیگ ضرور ہو آپ کے پاس، اور جتنے بھی پھر ایسی جگہ جہاں پر ڈسٹ بن لگی ہوئی ہیں وہاں پر وہ ریپنگ بیگ آپ اس میں ڈالیں تاکہ اس علاقے کو گندہ ہونے سے بچائیں۔
آپ یقین کریں کہ مری کے اندر جو لوگوں کا شکوہ شکایت ہے کہ مری میں صرف مال روڈ ہے اور کیا ہے، تو اب یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹریک بھی ہے جہاں پر آپ دیکھیں نا، لوگ مشکپوری ٹریک کرنے جاتے ہیں، بچے کہیں دور دور تک بھی جاتے ہیں، تو میں نوجوانوں کو کہوں گا آئیں یہ ٹریک بھی ایکسپلور کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ مشکپوری ٹریک کے علاوہ بھی کوئی ٹریک ایسا ہے جو کہ گرین ہے اور خوبصورت ہے، اور انتہائی خوبصورت 6 کلومیٹر کا ٹریک آپ کو بہت ہی خوبصورتی دکھا کر واپس لاتا ہے۔ میں یہاں پر TDCB سے بھی ریکویسٹ کروں گا، معظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ ٹریک کرنا چاہیں واپسی پر، ان کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ انہیں چیئر لفٹ کا ٹکٹ ہاف پرائس میں ملے، تاکہ وہ ایک طرف سے اس پہ چیئر لفٹ پہ جائیں اور واپسی پر پیدل ٹریک کرتے ہوئے آئیں، تو یہ بھی ایک زبردست قسم کا سیٹ اپ ہوگا اور لوگ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ لیں جی، جاوید بیگ صاحب کا ٹور ختم ہوا، وہ اپنی کار میں واپس بیٹھنے لگے ہیں، اور اس خوبصورت ٹور کے بعد اب ان کا واپسی کا سفر ہے، وہ کافی ساری یادیں لے کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ امید ہے جب آپ بھی جائیں گے تو کافی ساری یادیں لے کے جائیں گے۔ TDCB کے حوالے سے اگر کوئی دوست وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے ٹور کیا ہے اور ان کی کوئی یاد ہے تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرا نمبر واٹس ایپ پر موجود ہے، ہم وہ آپ کی یاد ضرور شیئر کریں گے، اور دوست بھی جو یہاں جائیں ضرور ویڈیوز بنا کر لینڈسکیپ موڈ میں ہمیں بھیجیں، ہم اپنے چینل پر اس کے ضرور اپلوڈ کریں گے اور آپ تک اس کی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان